یہ حجاز کے کسی علاقے میں ایک خاموش اور تاریخ رات تھی۔ یہ ذی الحج کے مہینے کی کوئی رات ہوگی۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ آپ کو ایک خواب آیا۔ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی خواب آپ کو کئی دنوں سے مسلسل آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت انہیں کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی سخت آزمائش تھی جو کوئی بھی باپ اپنے جوان بیٹے کے متعلق اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ کیا تھا، اور اس واقعے میں انسانیت کے لیے چھپا ایک عظیم پیغام کیا ہے؟ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی مختصر تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ دراصل جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو جتنے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا، اسی طرح ان کو سخت آزمائش اور کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، جس میں آپ ثابت قدم رہے، اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر آپ تمام دیان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم کی شادی آپ کی چچا زاد سارہ سے ہوئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کو بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ لہٰذا نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم کو ایک جانشین کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ لہٰذا حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ آپ نے حضرت سارہ کی ایک کنیز جس کا نام ہاجرہ تھا، اس سے نکاح کر لیا۔ بی بی ہاجرہ سے ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی، جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 80 برس تھی۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے بہت دعائیں اور التجائیں کی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو بہت ناز و نیاز سے پالا، اور آپ کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو عرب کے جنوب میں گرم صحرا میں چھوڑ دیں۔ لہٰذا آپ نے بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو مکے میں چھوڑ دیا، جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے اور بیوی بچے سے مل کر واپس چلے جاتے۔ اسی طرح 13 سال کا یہ طویل عرصہ گزر گیا، اور حضرت اسماعیل مکہ کی مقدس فضاؤں میں اور آب زمزم پی کر بی بی ہاجرہ کے آغوش میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو مسلسل 3 دن سے یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بہت پریشان ہوئے، اور آپ پر واضح وحی آ گئی کہ آپ جس اپنی اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل آپ کے اکلوتے بیٹے تھے، جبکہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اب کچھ بڑے ہو رہے تھے، مگر ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے، اور آپ اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ بڑھاپے میں آپ اپنے والد کا کام کاج میں ہاتھ بٹا سکیں۔ عین اسی وقت اللہ کی طرف سے ذبح کرنے کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی۔ اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں تھی۔ اللہ کا جو بھی حکم تھا، انہیں پورا کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے خواب کے متعلق بتایا، اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل نے کہا، ابا جان، آپ کو جو بھی حکم ہوا ہے آپ وہی کیجئے۔ اللہ کے حکم سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
لہٰذا اگلی صبح آپ بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو حکم دیا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر خوشبو لگاؤ اور تیار کرو۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور انہیں اچھی طرح تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ ابھی آپ کعبہ شریف سے کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ آپ کو شیطان نے اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ تو شیطان بولا، حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اے شخص، اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا اور قریب جا کر کہا کہ تمہیں تمہارے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ کیوں؟ شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسا کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اے شیطان، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کو حکم فرمایا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں شیطان کو کنکریاں مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت کی۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل لیٹ گئے تو آپ نے تیز دار چھری کو پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت دمبے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح سے فارغ ہوئے تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیران ہو گئے کہ بیٹے کی جگہ ایک حسین دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل کی جان بخش دی، اور یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے محبت کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے، لیکن یہود و نصارہ اور مسلمان اور ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں، جو محبت کے ایک بے مثال جذبے کی ایک مثال ہے۔